بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیران پیر دستگیر ماں سیدی مرشدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 65 اور 66 مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 65 مقالہ مبارک میں آپ نے ایک خاص اور اہم امر کی جانب ہماری توجہ مبذول کروائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تیری دعا کی قبولیت میں اگر تاخیر کی ہے تو اس کے سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناراض مت ہو۔ عین ممکن ہے کہ اس نے جس چیز کو تجھ سے مؤخر کیا وہ تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ فرما دے اور اسی ایک دعا کے نتیجے میں آخرت میں کامیابی اور کامرانی تیرا مقدر بن جائے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ ما حاضت تسخط علی ربک عز وجل لاجل تاخیر اجابت الدعا۔ تو اپنے رب پر ناراض نہ ہو کہ اس نے اگر تیری دعا کی قبولیت میں کچھ تاخیر کی۔ تقول حرم اللہ علیہ السوال للخلق، اور تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر حرام کیا ہے کہ میں مخلوق سے مانگتا پھروں، مخلوق سے طلب کرتا پھروں، مخلوق سے سوال کرتا پھروں۔ وَأَوْجَبَ عَلَيَّ السُّؤَالَ لَهُ، اور اس نے مجھ پر واجب کیا ہے کہ میں فقط اسی سے مانگوں، اسی سے سوال کروں، اسی سے دعا، التجا، تمنا، آرزو کا اظہار اسی کی بارگاہ میں کروں۔ اور تو کہے وَأَنَا أَدْعُوهُ، جب کہ میں اس سے سوال کرتا ہوں، وَهُوَ لَا يُجِيبُنِي، اور وہ میرے سوال کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَكَ، تو ایک وقت آئے گا تجھ سے کہا جائے گا جب اس کیفیت اور اس مقام سے اور اس حالت سے تو گزر رہا ہوتا ہے، تجھ سے کہا جائے گا احر انت ام عبد، کیا تو آزاد ہے یا پھر تو اس کے احکام کے تابع ہے، اس کا بندہ ہے۔ فَإِن قُلْتَ أَنَا حُرٌّ فَأَنْتَ كَافِرٌ، اگر تو کہے کہ میں ہر چیز سے آزاد ہوں تو پھر تو جان لے کہ کافروں کی اور غیر مسلموں کی سوچ اور تیری سوچ میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا، کیونکہ غیر مسلم بھی سمجھتا ہے میں کسی حکم کا اور اس کے احکامات میں سے کسی امر کا مکلف ہی نہیں، میں جو چاہوں کروں، جو من میں آئے کہوں، جو جی میں آئے کروں، جو مجھے پسند آ جائے میں وہ کھاؤں، اس کو استعمال کروں، اس کو پیوں، میں کسی کی قید و بند میں نہیں ہوں۔ تو جان لے، کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تجھ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تو اس کی بات کو مانے، اس کے حکم پہ چلے۔ آسمان کو تیرے لیے اس نے سائبان بنایا، زمین کو اس نے تیرے لیے بچھونا بنایا، طرح طرح کی نعمتیں اس نے پوری کائنات میں تیرے لیے بکھیر دی، اور وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور وہی ذات ہے جس نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا۔ اور جب اس نے تیرے لیے پیدا کیا ہے تو تجھے بھی تو اس کے احکام اور اس کے حکم کی فرما برداری اور تابعداری کرنی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن قُلْتَ أَنَا عَبْدٌ، اور اگر تو یہ کہے کہ میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کے حکم پہ چلوں گا اور اس کی پیروی کروں گا، فَيُقَالُ لَكَ، پھر تجھے کہا جائے گا اَمُتَّهِمٌ أَنْتَ لِمَوْلَاكَ فِي تَأْخِيرِ إِجَابَةِ دُعَائِكَ، کیا تو اپنے پروردگار کو، اپنے خالق و مالک کو اس بات میں متہم کرتا ہے، اس پہ بات چیت کرتا ہے کہ اس نے تیری دعا میں قبولیت میں تاخیر کر دی۔
وشاکن فی حکمت ہی و رحمت ہی بیکا، اور اس نے اپنی حکمت کے سبب، اپنی رحمت کے سبب تیرے اوپر کوئی آزمائش ڈال دی۔ جب اس نے آزمائش ڈالی ہے تو خالق و مالک سے بڑھ کر، رب سے بڑھ کر اپنے بندے کی بہتری کو کون چاہتا ہے اور اس کی بھلائی کو اور کون چاہتا ہے؟ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، جو غفور الرحیم ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس سے بڑھ کر اپنے بندے کی خیر خواہی کون چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر بندے پہ لازم ہے کہ بندہ دعا کی قبولیت کی تاخیر میں اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہ کرے کہ وہ خود اس کا نافرمان اور ناشکرہ بن بیٹھے، ایسا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَبِجَمِيعِ خَلْقِهِ وَعِلْمِهِ بِأَحْوَالِهِمْ، کہ اس کی تمام مخلوقات میں اس کے علم اور ان کے احوال کے مطابق کہ کس کو کس وقت کتنا عطا کرنا ہے وہ جانتا ہے۔ مخلوق میں سے جس جس کو جتنا جتنا دینا ہے اور جو جو دینا ہے اور جہاں جہاں دینا ہے یہ تو وہ جانتا ہے۔ بندہ کیا خبر رکھتا ہے؟ بندے کو اپنے مستقبل کا کیا پتہ کہ میرے ساتھ کس سوال کے جواب میں کیا ہونے والا ہے؟ لہذا بندے پہ لازم ہے کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل اور تکمیل کرے، اور غیر متہم لہو عز وجل، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنے پروردگار کو کسی معاملے میں بھی اور کسی چیز میں بھی متہم نہ کرے، اس پر کسی قسم کا کوئی الزام یا اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے۔ فَإِن كُنْتَ غَيْرَ مُتَّهِمٍ لَهُ وَمُقِرًّا بِحِكْمَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَصْلِحَتِهِ فِي تَأْخِيرِ ذَلِكَ، اگر یہ ساری چیزیں تیرے اندر ہیں تو پھر تجھ پر کیا ہے؟ فَعَلَيْكَ بِالشُّكْرِ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو پھر تو اپنے مالک و مولا کا شکر ادا کر۔ لِأَنَّهُ اخْتَارَ لَكَ الْأَصْلَحَ وَالنِّعْمَةَ، کیونکہ اس نے تیرے لیے وہ پسند کیا جو تیرے لیے سب سے خیر، بھلا، بہتر اور اچھا تھا، اور تیرے لیے جس میں نعمتیں اور انعامات زیادہ تھے۔ اگر شکر بجا لائے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ تو وہ اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، اس میں مزید بڑھا دیتا ہے۔ وَدَفْعَ الْفَسَادَ عَنْكَ، تو اس سے ہر قسم کے فساد کو دور کر دے گا۔ لیکن اگر تو ایسا کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو ایسی نسبت سے منسوب کرے جس میں اس کے اوپر بات ہو، تو فرمایا پھر تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور تیرے لیے یہ روا نہیں، کیونکہ اس بات میں تو اس کا انکار کر رہا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکران کی بجائے کفران کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں، وَهُوَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ ہر حال میں بندوں کی بھلائی اور بندوں کی بہتری چاہتا ہے۔ قرآن کریم سورہ یونس آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی چیز میں بھی ظلم اور زیادتی نہیں فرماتا، ولیکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن بندے ہیں جو خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ خواہشات کی پیروی نہ کرے، بلکہ اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے مولا کی رضا کو اختیار کرے، اسی میں اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، اور اسی میں اس کے لیے فلاح اور بقا ہے۔ 66 مقالہ مبارک میں آپ نے ایک نصیحت فرمائی، فی النہی عن ترک دعا، ایک شخص اپنی دعا کو اس لیے ترک کر دے کہ میرے حق میں جو وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لہذا وہ عطا کرے گا، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں وہ مجھے نہ دے گا، تو لہذا مجھے مانگنے کی یا سوال کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قال رضی اللہ عنہ لا تقل لا ادعو اللہ عز وجل، بندہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے رب سے کوئی سوال نہیں کرتا،
دعا نہیں مانگتا، التجا نہیں کرتا، استغاثہ پیش نہیں کرتا، تمنا آرزو نہیں رکھتا، فرمایا ایسا تم نہ کہو۔ فَإِنْ كَانَ مَا أَسْأَلُهُ مَقْسُومًا فَيَأْتِينِي، میں نے جو اس سے طلب کرنا ہے اگر وہ میرا مقسوم ہے، اگر وہ میرا نصیبہ ہے تو وہ ضرور مجھے عطا کرے گا۔ وَإِنْ سَأَلْتُهُ أَمْ لَمْ أَسْأَلُهُ، میں اگر اس سے سوال کروں تب بھی اور اگر سوال نہ کروں تب بھی وہ مجھے عطا کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْسُومٍ فَلَا يُؤْتِينِي بِسُؤَالِي، اور اگر وہ میرا نصیبہ نہیں ہے تو پھر وہ میرے سوال پر بھی مجھے نہیں دے گا۔ بل اسألہ عز وجل جمیع ما ترید، پیران پیر دستگیر ما محی الدین آپ فرماتے ہیں بلکہ تجھ پر لازم ہے کہ تو اس سے سوال کر جو تو چاہتا ہے، وتحتاج الیہ من خیر الدنیا والآخرہ، اور تو محتاج ہے اس کا، دنیا کی بھلائیاں ہوں یا آخرت کی بھلائیاں۔ اب قرآن کریم میں دیکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی بھلائی طلب کی گئی، آخرت میں بھی بھلائی طلب کی گئی، اور آگ کے عذاب سے بچنے کی التجا کی گئی۔ ما لم یکن فیہ محرم و مفسدۃ، ہاں ایسی بات کا سوال نہ کر جس کو اس نے تجھ پر حرام کر رکھا ہے، اس نے تیرے لیے جس چیز کو روا نہیں رکھا، جو تیرے لیے مناسب نہیں اس نے وہ تجھ پر حرام کر دی، جو تیری طبیعت کے موافق نہیں اس نے تجھ پر حرام کر دی، جس میں تیرے لیے ضرر نقصان ہے اس نے تجھ پر حرام کر دی، ان چیزوں کو سوال نہ کر، اور جس سے تیرے وجود میں فساد آئے گا اور جو مفسد چیزیں ہیں ان چیزوں کا سوال نہ کر۔ کیوں؟ لأن اللہ عز وجل امر بالسؤال لہ وحث علیہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم دیا اور اس پر ابھارا۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ مومن ہے، آیت نمبر 60 ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے سوال کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، سورۃ النساء ہے، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، اسألوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے سوال کرو لیکن سوال کرتے ہوئے تجھے یہ یقین کامل ہو کہ میرا پروردگار، میرا خالق، میرا مالک میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا واسألوا اللہ ببطون اکفکم، اپنے ہتھیلیوں کے باطن کے سبب تم اپنے پروردگار کی اور اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سوال کرو، اور یہ نہ کہے ولا تقل انی اسألہ فلا یؤتینی، کہ میں اس سے سوال کروں تو وہ مجھے عطا نہیں کرے گا، بلکہ ہر حال میں بل دم علی دعائہ منہ عز وجل، استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں سوال کرتا رہے، التجا کرتا رہے اور دعا کرتا رہے۔ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَكَ مَقْسُومًا، اگر وہ تیرا نصیبہ ہے تو پھر جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے سوال کے نتیجے میں فَيَزِيدُكَ ذَلِكَ ایمانا و یقینا و توحیدا، اللہ تعالیٰ تیرے ایمان میں، تیرے یقین میں اور تیرے موحد ہونے میں اضافہ فرما دے گا، مزید بڑھا دے گا۔ وَتَرْكَ سُؤَالِ الْخَلْقِ، اور پھر تیرے وجود میں ایسی استقامت پیدا کرے گا کہ تو در در کا بھکاری نہیں بنے گا، در در پہ سوال نہیں کرے گا۔ آج جو ہمارا المیہ ہے بالخصوص اہل علم و دانش کے ہاں، وہ یہی ہے کہ ہم در در پہ جا کے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جا کے ان سے مانگتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ جو اپنے مالک و مولا سے مانگتا ہے اور اسی سے تمنا اور آرزو رکھتا ہے تو اسے کسی کے در پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ، کیا تو جانتا ہے
کہ رب کو چھوڑ کر، اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر جب تو کسی کے دروازے پہ جا کر دستک دیتا ہے اور دست سوال دراز کرتا ہے، تو اس بندے کو کس نے توفیق دی کہ تو میرے اس بندے کو عطا کر؟ اگر وہ توفیق نہ دے تو کیا وہ شخص، کیا وہ انسان، کیا وہ آدمی تجھے کچھ دے سکتا ہے؟ تو اس کے پاس جاتا ہے جس کو اس نے توفیق دی تجھے دینے کی، تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتا جس کے پاس اپنے پاس سے ہمت اور طاقت ہے اور وہ تجھے عطا کر دے؟ اس لیے بندے پہ لازم ہے کہ وہ اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں جائے اور اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے۔ اور اگر ایسا ہے کہ تیرا وہ حصہ اور نصیبہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے غنایت عطا کرے گا، رضا عطا کرے گا اپنی بارگاہ کی اور اپنے قرب کی اور اپنی رضا کی۔ اور یاد رکھ، جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس سے تو طلب کرتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ تیری دعا اس وقت قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دے اور اپنے پاس سے، اپنی طرف سے وہ تجھے نواز دے، اور کل قیامت کے دن جب تو اپنا نامہ اعمال دیکھے تو کہے یہ کہاں سے آ گیا۔ اور یہی آپ فرماتے ہیں ان المؤمن یری فی صحیفتہ یوم القیامۃ حسنات لم یعملھا، کل قیامت کے دن اپنے صحیفے میں ایسے اعمال بھی دیکھے گا جو اس نے نہیں کیے ہوں گے۔ ولم یدر بہا، اور وہ ان کو جانتا ہی نہیں کہ میں نے کیے ہیں کہ نہیں۔ فیقال لہ، بس اس شخص کو اس دن کہا جائے گا اتعرفھا، کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ فیقول ما اعرفھا، میں تو نہیں جانتا۔ من این لی ھذہ، یہ میرے لیے کہاں سے آ گیا، میں نے تو ایسا عمل کیا ہی نہیں۔ فیقال لہ انھا بدل مسألتک التی کنت سألتھا فی دار الدنیا، فرمایا یہ اس کا نتیجہ ہے جو تو نے دنیا میں سوال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا، یکون ذاکرا للہ تعالی و موحدا و وادع الشیء فی موضعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری اس دعا کو ذخیرہ بنا کے اس دعا کے نتیجے میں وہ بھلائی، وہ نیکی اور وہ خیر تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دی، جس کا نتیجہ آج تجھے دیا جا رہا ہے۔ ذالک اعمال صالحۃ لہا ثواب عند اللہ عز وجل، یہ ایسے اعمال صالح ہیں جن کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، جن کے نتیجے میں خیر اور بھلائی، ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک و مولا پہ راضی رہے اور سوال اور التجا اسی کی بارگاہ میں کرے۔ حضور فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا کیسا بندہ ہے، مجھ سے سوال ہی نہیں کرتا، مجھ سے مانگتا ہی نہیں، مجھ سے طلب ہی نہیں کرتا۔ اور سب سے عظیم سوال کیا ہے کہ بندہ اپنے مالک و مولا سے اپنے ہی مالک کو چاہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری خدائی، اب میرے ہاتھ اٹھتے نہیں میری اس دعا کے بعد، وما توفیقی الا باللہ۔